حضرت سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملا اور ان سے نماز وتر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تجھے اس شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز وتر کو جانتی ہو؟ سعد نے کہا، ہاں ضرور۔ انہوں نے فرمایا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ان سے جا کر پوچھو، پھر واپس آ کر مجھے بھی بتاؤ کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ چنانچہ میں حضرت حکیم بن افلح کے پاس آیا اور انہیں بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ کہنے لگے، میں تو ان کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اب ان دو لڑنے والے گروہوں عثمانی و الویف کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی بلکہ اپنی مرضی کی۔ میں نے انہیں قسم دی کہ وہ ضرور چلیں تو وہ میرے ساتھ چل پڑے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، یہ تمہاری ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا، سعد بن ہشام۔ انہوں نے فرمایا، کون سا ہشام؟ میں نے کہا، ہشام بن عامر۔ تو آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور فرمایا، عامر بہت اچھے انسان تھے۔ میرے ساتھی نے کہا، اے ام المومنین، اب مجھے رسول اللہ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمانے لگے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، نبی کے اخلاق عالیہ عین قرآن کے مطابق تھے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو میرے ذہن میں رسول اللہ کے قیام اللیل، رات کی عبادت کا خیال آیا۔ میں نے کہا، اے ام المومنین، مجھے نبی کے قیام اللیل کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم یہ سورت آئے المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں پڑھتا ہوں۔ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں رات کا قیام فرض کیا تھا، تو نبی اور آپ کے صحابہ 1 سال تک قیام کرتے رہے حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیتیں، دوسرا رکوع 12 مہینے روک رکھیں، پھر ان آیات میں تخفیف نازل فرمائی تو قیام اللیل نفل بن گیا جبکہ پہلے فرض تھا۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا کہ اچانک میرے ذہن میں رسول اللہ کی نماز وتر کا خیال آ گیا۔ میں نے کہا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ کی نماز وتر کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم رات کو آپ کی مسواک اور طہارت کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ جب پسند فرماتا آپ کو جگا دیتا۔ آپ اٹھ کر مسواک فرماتے اور وضو کرتے، پھر 8 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی رکعت کے بعد نہیں بیٹھتے تھے مگر 8 رکعت کے بعد بیٹھتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور دعائیں کرتے، پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھتے، پھر 1 رکعت پڑھتے۔ بیٹا، اس طرح یہ 11 رکعتیں بن گئیں۔ پھر جب رسول اللہ کی عمر زیادہ ہو گئی اور بوجھل ہو گئے تو 7 رکعت پڑھتے اور سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے۔ بیٹا، اس طرح یہ 9 رکعتیں بن گئیں۔ رسول اللہ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو مناسب سمجھتے تھے کہ اسے ہمیشہ پڑھا کریں، اور اگر کبھی نیند یا بیماری یا کوئی تکلیف رات کی نماز سے رکاوٹ بن جاتی تو دن کو بجائے 11 کے 12 رکعت پڑھ لیتے۔ اور مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا کبھی صبح تک ساری رات نماز پڑھتے رہے ہوں یا رمضان المبارک کے علاوہ کبھی پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان کے سامنے یہ پوری حدیث بیان کی۔ اب فرمانے لگے، سچ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، واللہ اگر میں ان کے پاس جاتا ہوتا تو ضرور جاتا کہ وہ مجھے براہ راست یہ حدیث بیان فرماتی۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث میری کتاب میں ایسے ہی ہے۔ میں نہیں جانتا اب کہ وتر کے بیان میں کس سے غلطی ہو گئی۔ النسائی حدیث نمبر 1602۔